اگر قرآن و حدیث نہیں پڑھا تو پھر جا کر پڑھو، ہمیں نیا دین مت پڑھاؤ۔ یہ پاکستان صرف رسول اللہ کے لیے بنا ہے، کسی بدماش کے لیے نہیں بنا، کسی عیاش کے لیے نہیں بنا، کسی لبرلزم والے کے لیے نہیں بنا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ بھائی لا الہ الا اللہ بھی انجے گونجے نہ پتہ تو لگے تاکہ لبرل اے ناڑی سمندر ہے وڑ دے جان پر لاہور گنڈا سنگھ دے بارڈر تو باہر چلے جان اے تو سمندر تو باہر چلے جان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ سوڑا ٹرمپ تو بکواس کرتا ہے کہ میں نے اسلامی بنیاد پرستی کو ختم کرنا ہے۔ بچے ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا، تو جانتا ہی نہیں ہے، تیرا باپ یا کوڑے لوگا نال جب محمد عربی دے غلامہ دے سامنے آئے گا پھر لگ پتہ جائے گا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ ایک غازی تنویر احمد قادری پورے یورپ سے سنبھالا نہیں جا رہا، سب پریشان ہیں۔ اس لڑکے کو کیا ہو گیا، اس لڑکے کو کیا ہو گیا، اس لڑکے کو کیا ہو گیا، اس کا دماغ ٹیسٹ کراتے ہیں، اس کو کیا ہو گیا، یہ جیل سے کیسے بولتا ہے، یہ 27 سال سن کے پریشان کیوں نہیں ہوا؟ میں نے کہا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے۔ زور کے بعد کے بیٹھے ہیں، ہمارے آنے سے پہلے اسی کرائے دے بندے نہیں لے آئے۔ ہم نے کوئی اختلاف درمیان میں ڈال کر چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا، ہم نے کوئی چونکہ چنانچہ نہیں کی، ہم نے اتنی بات کی دہن میں زبان تمہارے لیے۔ سارے بولو نا یار انج تے نہیں گل بننی، اے تو انہوں نے مر جانا ہے ویکھ کے بھی اسی انج چونکہ تو اس دا چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ نے پترا چونکہ سے اسلام نہیں پھیلا، اسلام ایسے پھیلا جو میں بیان کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من خالد ابن الولید الى رستم و میران و ملائ فارس والسلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإنا ندعوکم الی الاسلام فإن ابیتم وآتوا الجزیۃ عن ید وانتم صاغرون فإن ابیتم انما انا قوما يحبون الموت كما يحب العاجم الخمر۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بس یہ ہے اسلام۔ میں نے الحمد علماء بیٹھے ہیں، میں تو ان کا خادم ہوں، الحمد سے لے کر والناس تک مجھے ایک آیت بھی نہ ملی جس پہ قرآن نے کہا ہو کہ یہود و نصارہ کے سامنے سر جھکا کے جیو۔ ہمیں تو کوئی ایسا نہیں ملا۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے، اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب۔ کیوں جی شاہ جی تساں تے ریکارڈ توڑوا دیتے، تواڈے ساتھیاں نے تو سارے ریکارڈ توڑوا دیتے۔ تسی سارے علماء مشائخ رسول اللہ کتنے خوش ہونے۔ سید نانگا مست، ہاں جی سید عرفان شاہ عرف نانگا مست جڑے 13 سال مجذوب رہے، اج بھی انہاں نال میری گل ہوئی، مولانا غلام غوث صاحب اس ویلے بیٹھے سن، وہ کہندے سن تسی پریشان نہیں ہونا، اسی بہت اتنے تک قرارداد پہنچوائی بھئی لاہور کراچی کی کانفرنس اعلیٰ درجے پر کامیاب ہو گئی۔ پچھلے بھی زور لاؤ سارے، او پچھلے والے بھی اچھل کے زور لاؤ، پچھلے سارے جمپ لا کے پچھلے زور لاؤ، جمپ لاؤ سارے لاؤ۔ لبیک یا رسول اللہ،
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. اے مقروض پاکستان تو مضبوط پاکستان کیویں بننا ہے؟ اے ٹی ویاں تے بیٹھ کے مذاکرے کرن نال نہیں ہونا. ہاں جی 70 لاکھ دے پلاٹ لے کے صحافی وکن، او صحافی بھائی نہیں جنہیں تسی حضور دے غلام ہو، تسی پریشان نہ ہویا کرو. جدوں بھی ساڈی گل ہوندی اسی بدماشاں نال گل کردے ہیں. جڑا محمد عربی دا غلام ہے انہاں دا تے میں اودی جُتیاں چکن واسطے بھی تیار. اور میں جی مولی خادم بڑی ڈاڈی بات کرنا، میں آکھو چبڑ بندے دے خلاف بات غلط کرنی پہ ڈاڈی کرنی پیندی. جڑے تسی حضور دے غلام ہو، ٹی ویاں تے حضور دی ناموس دی گل کردے ہو، خبراں دیندے ہو، تسی تا حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. حکومتوں سے پیسے کھا کر پاکستان چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھے پترو، پاکستان مقروض سے خوشحال اور مضبوط کب ہوگا؟ کہ جب گورنر بھی کھڑے ہوں سلمان فارسی، اور مدائن کا صوبہ ہو اور مصر سے قافلہ آ جائے اور مزدور سامان اٹھانے کے لیے کھڑے ہوں، وہاں صحابی رسول گورنر سلمان فارسی بھی کھڑے ہوں، تو آنے والا تاجر جو وفد ہے وہ یہ بھی نہ پہچان سکے کہ یہ گورنر ہے یا مزدور ہے. بس اس دن پاکستان مضبوط ہو جائے. لمبے لمبے مذاکرات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس دن فاروق اعظم خط لکھے حمص کے اندر کہ غریبوں کی سب سے زیادہ غریبوں کی فہرست بھیجو، تو سب سے اوپر سعید بن عامر الجمحی کا نام لکھا ہو. حضرت عمر پڑھ کر گئے یہ سعید بن عامر جمحی گورنر ہے؟ کہاں جی وہی سب سے زیادہ غریب وہ تھے. جس دن سب سے زیادہ غریب گورنر ہو جائے گا پاکستان مضبوط بھی ہو جائے گا اور خوشحال بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. ہاں جس دن بادشاہوں کی بیٹیاں پیاز سے روٹی کھائیں گی، عمر بن عبد ایسے زکاتے ورنہ تو زکات لوگ بڑے بڑے حکومتی عہدیدار کھا جاتے ہیں. عمر بن عبد العزیز اپنی کمرے سے گزرے، ان کی جوان بیٹی کھڑی تھی، آپ قریب سے گزرے تو اس کے منہ سے بدبو آئی. آپ نے اپنی بیوی کو جا کر کہا کہ میری بیٹی منہ نہیں صاف کرتی؟ نہ کرتی ہے. کہا میں تو قریب سے گزرا بدبو آ رہی تھی. لاکھوں سلام ہو عمر بن عبد العزیز تیرے گھرانے پر. ان کی بیوی کہنے لگی کہ اتنے دن ہو گئے گھر میں ہانڈی نہیں پکی، پیاز سے روٹی کھاتی ہے. اس لیے بادشاہ کی بیٹیاں جب پیاز سے روٹی کھائیں گی نا پھر 8 صوبوں سے زکات واپس آ جائے گی. ہر گورنر لکھ دے گا یہاں زکات لینے والے ہی تھے. یہ لمبے چوڑے تو مسائل ہی نہیں، مذاکرات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کتابیں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں. ہاں جی پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. جب 36 لاکھ مربع میل کا حکمران ہو اور 36 پیوند لگے ہوئے ہو نا کرتے کو، تو اس دن پھر دریا کے کنارے بھی بکری کا بچہ پیاسا نہیں مرے گا. مولانا بڑی آسان سی بات ہے، نظام مصطفیٰ تو بات ہی اور ہے. اب میں بات کرنے لگا ہوں، اب جو میں بات کرنے لگا ہوں، کیوں جی میں نظام مصطفیٰ کی پوری حدیث پڑھ دے ہوں. توجہ جی. یہ جی میرے آقا عمر 20 قسم کے کھانے کھا کر لوگوں سے فیسیں مکا کر تقریر کرنا اور ہے. ہاں جی 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 اور ہے. اور پیسے لے کر اور بیوٹی پارلر میں تیار ہو کر پگڑی دیکھ کر اپنے بال یہاں سے نوچ کر اچھل کر سرخیاں لگا کر
نعت پڑھنا اور ہے، اور پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کر خندق کھودنے کے بعد سر کے اوپر مٹی اٹھا کر نعت پڑھنا اور ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ دین کے وارث کوئی نہیں رہے؟ ہم موجود ہیں، کتے علماء تو مشائخ ہیں نا، میں موجود، ہمارے ساتھ کوئی بات کرے؟ باتیں کرتے ہو تم؟ دین تو ایک دن عمر بن عبدالعزیز جب مسجد سے گھر گئے تھے تو آدھا دین نافذ ہو چکا تھا۔ اس میں لمبے چوڑے بل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کمیٹیاں بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عمر بن عبدالعزیز نے صرف خطبہ پڑھا اور سواریاں باہر لے آئے، بگیاں لے آئے، فرمایا کس کی ہیں؟ نے کہا جی قومی خزانے کی ہے۔ فرمایا عمر بن عبدالعزیز تو یہ استعمال نہیں کرے گا، جیسے پیدل چل کے آیا پیدل چل کے جائے گا۔ صبح ہونے تک کروڑ پتی بھی فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے تھے، ان کو پتا تھا عمر بن عبدالعزیز آ گیا۔ ہاں جی، صبح ہونے سے پہلے کروڑ پتی اپنے کوٹھے محل چھوڑ کر فٹ پاتھوں پر سوئے ہوئے تھے، صبح احتساب ہونا ہے، اس سے پہلے سب کچھ حوالے کر۔ تم جو یہ نیب میں تو نہیں جانتا، مجھے تو نمانا ہی نہیں آتا اس کا کیا ہے۔ ہاں یہ بدماشیوں سے کبھی بھی پاکستان مضبوط نہیں ہوگا۔ پاکستان اس وقت مضبوط ہوگا جب سعید بن عامر الجمحی کو حضرت عمر طلب کرے تو مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوں اور ایک آدمی اپنے سامان کی گٹھڑی لے کر اپنی لاٹھی کے اندر ایسے لٹکا کر مسجد نبوی شریف میں داخل ہو رہا ہو، حضرت عمر ایسے دیکھیں، فرمایا میری آنکھ دھوکہ کھا رہی ہے یا یہ گورنر ہے حمص کا سعید بن عامر الجمحی؟ انہوں نے کہا نہیں جی وہی ہے۔ جب آپ قریب آئے تو فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہا پیدل آیا ہوں۔ فرمایا سواری پر کیوں نہیں آئے؟ فرمایا وہ تو قوم کی سواریاں تھی، میری تو نہیں تھی۔ شام سے چل کر مدینے میں پیدل آنا۔ فرمایا کیا سامان لائے ہو؟ کہا یہ سامان ہے۔ یہ تو بڑا ہے۔ آج اسلام کے بارے میں جس آدمی کو کلمہ بھی نہ آتا ہو اور وہ بیٹھ کر تبصرہ کرے کہ میرا خیال یہ ہے کہ ایسے ہونا چاہیے، کمینے تیرا خیال کر۔ عام مسلمانہ کے اقبال قلندر لاہوری سے پوچھو، عام مسلمانہ کے میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان۔ اقبال کہتا یہ تو مسلمانوں کا کمال تھا کہ انہوں نے بادشاہی اور فقیری ایک جگہ جمع کر دی، یہ مسلمان کا۔ لیکن العما از عصر حاضر، میں حضرت صرف پڑھن تک مجرمہ، اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو نا، یہاں جو بیٹھے ہوں حکومتی بندے، تو میں اقبال کا کلام پڑھنا تو جرم نہیں ہے نا، وہ تو مصور پاکستان ہے۔ مجھے لاہور میں بھی کہتے تھے آپ اقبال کے مزار پر تقریر نہیں کر سکتے، میں نے کہا کلام تو پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے صرف کلام پڑھا تو اپنا کام پورا ہو گیا۔ عام مسلمانوں کے میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان۔ اقبال کہتا ہے یہ تو مسلمان تھے جنہوں نے بادشاہی میں فقیری کی، فقیری میں بادشاہی کی۔ عمر بن عبدالعزیز میں یہ تو باتیں ابھی تک ہے نا، یہ کیا نام ہے اس کا، نور الدین زنگی تو بہت پرانے ہیں نا، یہ شیر شاہ سوری تک نوی فورساں بڑھانا جرائم کم نہیں ہوتے۔ ڈالفن دے ڈولفن دے جناب کھوتے دے گھوڑے بڑھانا یہ ایسے نہیں ہوتے۔ ہاں جرائم تب کم ہوتے ہیں جو حکمران مجرم نہ ہو۔ ہاں فاروق اعظم کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے مال غنیمت بھیجا، آپ نے ساتھ خط لکھا، سنو اے مسلمانوں یہ اسلام ہے۔ ٹی ویوں پر بیٹھ کر یہود و نصارہ کے پیسے کھا کر اس بندے کو کیا پتا اسلام کیا ہے؟ اسلام کے خلاف بھونکتے ہو، پہلے اسلام پڑھو۔ یہ میرا خیال ہے مسئلہ ایسے ہونا چاہیے، تمہارا کیا خیال ہے مسئلہ ایسے ہونا چاہیے؟ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا بس۔ ان بعد عمر پڑھ دے ان بعد عمر المغل تنصر وحضر جماعت من کبار النصارى والمغل فجعل واحد منهم ينتكس النبي وهناك قلب صيد مربوط فلما اكثر من ذلك وسب القلب فخشمه فخلصوا منه فقال بعض من حضر هذا بكلامك في محمد
قال کلا بل ھذا الکلب عزیز النفس رانی یشیر بیدی فظن انی اريد ان اضربه فعاد الى ما كان فاتعالى فوثب الكلب مرة اخرى فقبض على زردمته فقلا فاسلم بسبب ذلك نحو 40,000 من المغل.